وہ بھی راستے تنگ ہوتے جائیں گے۔ لیکن ناجی صاحب تھوڑا سے دوسری اگر ہم پوائنٹ آف ویو تو صحافی کو کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ایک تو جوتا مارنے کی، دوسری وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے سوال سکھ کے جو اینٹی رائٹس ہوئے تھے اس میں کانگریس لیڈرز کے نام آئے ہیں اور ان کو کلین قرار دے دیا گیا ہے، وہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس پہ اس نے غصے کا اظہار کیا اور اس نے اشتعال کیا اور اس نے ہم نے دیکھا جوتا مارا۔ تو کیا یہ ایک طرح سے صحیح یا ٹھیک کسی بھی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات صحیح سامنے آئی؟ جی یہ تو میں کر رہا ہوں کہ صحافی کو ذاتی جذبات کے اظہار کا نہیں ہوتا، غصہ انہیں نہیں آنا چاہیے، وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایک پیشے کے لحاظ سے ایک پروفیشنل کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کا کام اپنے جذبات میں ملوث ہوئے بغیر اپنے فرائض انجام دینا ہوتا ہے۔ جی ناجی صاحب، لیکن اس میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا بینچ مارک ہوتا ہے؟ آپ بھی اتنے دہائیوں سے آپ خود کالم لکھ رہے ہیں، آپ کی خود گہری نظر ہے، جرنلزم پہ آپ کا جو نام ہے وہ بچہ کے پتا ہے، پڑھتے سبھی بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا نام ساتھ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا بینچ مارک سا لیول ہے کہ جب جرنلسٹ بھی جو ہے وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا؟ کیونکہ ہم نے ابھی جو کہا کہ ہم ان سے مل چکے ہیں، جو بھارتی صحافی جس نے جوتا پھینکا ہے اس سے ہم ملاقات کر چکے ہیں، یہ ہمارے پینل یہ ہماری بیٹ کور کرتا ہے کانگریس پارٹی کی، تو کون سا لیول ہے کہ جرنلسٹ بھی جو ہے وہ قابو اپنے آپ پہ نہیں پا سکتا اور پھر یہ ری ایکشن ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ تو مخصوص حالات ہیں۔ انڈیا کے دہلی میں جو ہوا تھا 84 میں، وہ بہت زبردست قتل عام تھا اور سکھوں پر جو گزری تھی وہ بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ۔ آج بھی سکھ اس کو یاد کر کے بہت دکھی ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے ایک بار دلی میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، تو باتوں میں پتا چلا کہ وہ سکھ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بال کیوں منڈوا رکھے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو یہاں ہوا تھا، تو بہت سے سکھوں نے اس واقعے کے بعد منڈوا دیے تھے اپنے بال۔ تو یہ تو وہاں پر ہے، ابھی تک شکایت سکھوں میں پائی، ابھی تک اس واقعے کی، اس تانے کی نہ تحقیقات مناسب طریقے سے کی گئی ہیں اور نہ ہی ذمہ داروں کو سزا دی گئی ہے۔ لیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ کسی سیاسی جلسے میں جا کر اظہار کریں، اپنی کمیونٹی میں جا کر اظہار کریں، کوئی مظاہرہ کریں، لیکن بطور جرنلسٹ جہاں وہ ایک کارڈ صحافی کے کارڈ پر گئے ہوئے ہیں وہاں وہ صرف صحافی ہیں، وہاں اس کے سوا انہیں کچھ نہیں بننا چاہیے۔ نذیر ناجی صاحب، جیسا کہ 1984 کے ہی واقعات کو لے لیں، سکھوں پر مظالم ہوئے تھے، تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ اقلیتوں پر جو مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں ان کی جانب سے یہ ری ایکشن سامنے آیا ہے؟ جی ہاں، یہ لیکن فورم غلط ہے۔ ری ایکشن تو موجود ہے، وہاں پر آتا بھی رہتا ہے اور انصاف کے جذبات بھی اپنی کمیونٹی کے لحاظ سے یقیناً سچے ہیں، لیکن جگہ ہوتی ہے ہر کام کے لیے۔ یہ جا کے کہیں مظاہرہ کریں، کسی سیاسی جلسے میں شامل ہوں، کانگریس کے اندر جا کے اپنی بات پہنچائیں، لیکن جہاں وہ ایک پریس کانفرنس کور کرنے گئے ہیں وہاں ان کے اپنی جذبات کی کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب، سینئر تجزیہ کار نذیر ناجی صاحب تبصرہ کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم کو جوتے کا نشانہ بنایا ہے ایک بھارتی صحافی جرنیل سنگھ نے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 1984 فسادات کے دوران ملزمان کو جو سزا نہیں ملی تھی اس کا غصہ اور ابال سامنے آیا، اور بھارتی صحافی جرنیل سنگھ نے نئی دلی کے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں بھارتی وزیر چدمبرم پر جوتا پھینک مارا۔ اس وقت موجود ہیں بھارت سے بھارتی صحافی ماروک عنایت۔ ماروک، ویلکم ٹو جیو نیوز۔ یہ بتائیے گا آج جو یہ واقعہ آیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹیل آئی ہیں اس کا پرسپیکٹو کیا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک ہمیں ڈیٹیلز ابھی ملی ہیں اور جو پکچرز وغیرہ ہمیں ہوم منسٹر کی پریس کانفرنس سے ملی ہیں، اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک صحافی تھے جو وہاں گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہوم منسٹر پی چدمبرم میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسینشلی ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنل سیکورٹی۔ آسام میں ایک سیریز آف بلاسٹ ہوئے تھے اور خاص طور پہ پری پول سیزن میں ہوم منسٹر کافی سی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس۔ سے بات کر رہے تھے بہت سارے موضوع